من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات پڑھیں محمد والے 1443 ہجری کے عشرہ ماہیزہ کی مرکزی امام بارگاہ قصر عباس سائیوال میں آپ حضرات آج 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع گفتگو عظمت و اوصاف امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ۔ سلسلہ اپنی 8ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم کا ازل سے ہر بندے سے تقاضا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم ہماری عبادت کرو۔ اس کا تقاضا ہر انس و جن سے عبادت کا ہے۔ اس لیے جو بھی اپنے آپ کو اس یکتا خالق کی مخلوق جانتا اور مانتا ہے، اس پر فریضہ ہے کہ وہ اپنا ہر نفس عبادتوں میں صرف کرے۔ آتا جاتا ہر نفس، ہر لمحہ، ہر لہجہ عبادت میں صرف کرے اور کسی اور کام میں مصروف نہ ہو۔ اس لیے کہ سورہ ذاریات میں بڑی مشہور آیت جو بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو مسلسل ہم بھی کچھ معروضات عالم اسلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہر برس بلکہ ہر گزرتے ہوئے لمحے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کبھی بھی ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے باطن پر غور نہ کیا جائے، جب کہ اس کے بطن میں چھپے ہوئے معنی تک نہ پہنچا جائے۔
اگر قرآن کا صرف ظاہر ہی ہوتا اور قرآن میں کوئی باطن نہ ہوتا، قرآن میں کوئی چھپا ہوا معنی و مفہوم نہ ہوتا، تو کبھی بھی قرآن یہ تقاضا نہ کرتا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر صرف ظاہری معنی ہی لینے ہوتے تو اللہ تدبر کا حکم نہ دیتا، اللہ یہ نہ کہتا کہ غور و فکر کرو، اللہ یہ نہ کہتا کہ سوچ سمجھ کر پڑھو۔ تو اب عزیزو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو، سوچ سمجھ کر پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا ظاہر جو دکھائی دے رہا ہے اصل میں باطن میں کچھ اور ہے۔ اسی کو تفسیر اور تعویل کہا جاتا ہے کہ تفسیر آیت کے ظاہری معنوں کو کہا جاتا ہے اور تعویل آیت کے باطنی معنوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے جب بات کی اور ایک راہب نے پوچھا کہ اللہ نے کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس میں اس نے پوچھا کہ حامیم کیا ہے؟ تو کسی عام فرد سے پوچھیں گے تو وہ ہا اور میم ہی بتائے گا کہ ہا الگ ہے اور میم الگ ہے۔ اس نے پوچھا کتاب مبین کیا ہے؟ تو کسی عام سطح عقل رکھنے والے سے پوچھیں گے تو وہ بظاہر وہی کتاب بتائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی عام سطح عقل رکھنے والے سے پوچھیں گے کہ لیلۃ مبارکہ کیا ہے تو وہ یقیناً وہی بتائے گا کہ رمضان کی 3 راتوں میں ایک لیل ہے، ایک رات ہے جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ تو اب یہ تو ہے ظاہری معنی، لیکن باطنی معنی وہی بتائے کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کے دل میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نے دعوے کیے ہیں کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ تو ہر خشک و تر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی علم خدا ہے وہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے۔ یہ بات 73 فرقوں سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ آپ نام لیں اور قرآن میں وہ علم موجود ہے۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ آپ سوال لب پر لائیں اور جواب قرآن میں ہے۔ اگر اتنی بات پر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اسے قرآن کے علم پر شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کافر ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ میرے اندر ہر علم موجود ہے، کچھ بھی خشکی میں ایسا نہیں، کچھ بھی تری میں ایسا نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو اب اگر فہرست تیار کی جائے تو گویا قرآن نے 2 لفظوں میں ایک طویل فہرست گنوا دی ہے۔ آپ اور میں اور تمام جن و انس جو اشیاء اللہ نے خلق کی ہیں ان کی فہرست بنانے بیٹھ جائیں، ہمارے ہاتھ تھک جائیں گے، ہمارا خون خشک ہو جائے گا، زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں گے، قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کی اشیاء کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔ اتنی طویل فہرست ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں دکھائی دے رہی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ وہ آپ تفصیل پڑھی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر زمین کا علم موجود ہے۔ ذرات زمین کی تعداد کیا ہے قرآن کو معلوم ہے۔ ان ذرات زمین میں مخلوقات کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ اس مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان کا پانی کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان کی ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ زمین کے اندر طبقات کتنے ہیں قرآن جانتا ہے۔ ان طبقات میں کیا مخلوقات ہیں قرآن جانتا ہے۔ ان تمام مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان کے بلوں میں کیا رہتا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا رہتا ہے قرآن جانتا ہے۔ زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ زمین سے خلا تک کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ خلا میں کون سی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی قرآن جانتا ہے۔ پہلا آسمان کتنا بڑا ہے قرآن جانتا ہے۔ دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے قرآن جانتا ہے۔ 7 آسمان کا حدود اربع کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ 7 آسمان کا رنگ کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ 7 آسمان کس نو سے بنے ہیں قرآن جانتا ہے۔ 2 آسمانوں کے درمیان مخلوق کون سی ہے قرآن جانتا ہے۔ ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان مخلوقات کی تعداد کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان ناموں کا شجرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ ان مخلوقات کی آب و غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ آسمانوں سے
سے اوپر کیا ہے قرآن جانتا ہے، آسمانوں کے چاروں طرف کیا ہے قرآن جانتا ہے، مشرقوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغربوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمال میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوب میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، توبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنت کیا ہے قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، ان کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے، وہ کن اقوام پر گئے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، وہ فرشتے کن اقوام پر گئے قرآن جانتا ہے، کون سے فرشتے کی کون سی ڈیوٹی ہے قرآن جانتا ہے، کون اپنے فرائض پر مامور ہے قرآن جانتا ہے، کون غذا دے رہا ہے قرآن جانتا ہے، پھل کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، درخت کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، خوشبوئیں کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، رنگ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھولوں میں خوشبو کیسے آتی ہے قرآن جانتا ہے، پہاڑ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پہاڑوں میں ذرات کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، چوٹیاں کتنی ہیں قرآن جانتا ہے، حشرات العرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، پرندے کیا ہے قرآن جانتا ہے، پانی کیا ہے قرآن جانتا ہے، پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں قرآن جانتا ہے، بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی کیسے بنتی ہے قرآن جانتا ہے، بارش کیسے برستی ہے قرآن جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کتنی ہے قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انسانوں میں مسلمان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلمانوں میں کافر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، قاب قوسین کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، اللہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، فرشتے کیا ہے قرآن جانتا ہے، یہ سارا علم قرآن جانتا ہے۔ اور اب اللہ نے کہا ہم نے اس پورے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے محمد کے قلب پر نازل کیا۔ سارا علم ہم نے ایک روح امین کے ذریعے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے یہ جبرائیل کے ذریعے اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ تفسیر اور تعویل اس لیے زحمت دی ہے کہ تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، تو اب تفسیر ظاہری معنوں کو کہتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ قلب کے معنی کیا ہیں، کس کو قلب کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو روح امین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ پیغمبر نے امت سے کہا تمہیں پتہ بھی ہے میرا قلب کون ہے؟ میرے قلب کا نام ہے فاطمہ۔ اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بار بار دہراتا اس لیے مجھے لطف آتا ہے، جب پیغمبر نے خندق میں ایمان کے معنی بتا دیے کہ ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے، تو اب حق مجھے یہ ہے کہ جب پیغمبر کہے تو سچ کہتا ہے۔ جب پیغمبر نے سب سے بڑا سچ بولا کہ ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے، تو اب جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے ترجمے میں علی لکھو۔ پلٹ کے آؤ، جب پیغمبر نے کہہ دیا میرا قلب فاطمہ ہے، تو قلب کا ترجمہ لکھ دو فاطمہ۔ استحقاق بنتا ہے۔ تو قرآن تفسیر اور تعویل ان دونوں کے دائرے میں سفر کر رہا ہے۔ صرف تفسیر سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تعویل تک نہ پہنچا جائے، جب تک آیت کے باطن تک نہ پہنچا جائے، جب آیت کی روح تک نہ پہنچا جائے، تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اگر صرف تفسیر تک گئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ عبادت کے علاوہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، صرف عبادت کرنی پڑے گی۔ اللہ کہے گا صرف سجدے میں رہو۔ اگر تفسیر تک گئے تو اب یہاں پر تعبیر کی ضرورت ہے، اور سائل چلا
اور میرے امام تک پہنچا. امام سے پوچھا فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ یہاں یعبدون سے کیا مراد ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لیعبدون، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو اب وہ سمجھتا ہے کہ آیت کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اور باطن انہی سے پوچھا جائے گا جن کے باطن میں قرآن ہے. وہ نہیں گیا ان کے پاس جو کہہ چکے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے. وہ ان کے پاس نہیں گیا جو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے. اتنا ذہین تھا، کہا اس کے پاس کیوں جاؤں جو کہہ رہا قرآن کافی ہے، خود قرآن کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں، خود قرآن کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں. آیا ثابت قرآن کی تفسیر پوچھنے، ناطق قرآن کے پاس آیا اور کہا لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمائیے یعنی باطن کیا ہے، اس لفظ کی تعبیر کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تمہیں معرفت کے لیے خلق کیا، یعنی ہر لمحہ لحظہ ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ کیا ہے، اس کی معرفت کی طرف آ جاؤ. تو چاہتا ہے کہ معرفت کی راہوں پہ بلند ہو جاؤ، مسلسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کربٹ کربٹ کے سوچو کہ اللہ کون ہے. کہ یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد. میں نے بہت زور دے کے الفاظ بولے تو یقیناً آپ تک پہنچے. کہ یہ ہے تمہاری خلقت کا مقصد کہ تم صرف یہ سوچو کہ معرفت کیا ہے، تم صرف یہ سوچو کہ اللہ کیا ہے. معرفت کی راہوں پر آ جاؤ، معرفت کی راہوں پر آ جاؤ. اب لفظ معرفت ذہن میں رہے. لفظ معرفت بھی تفسیر نہیں چاہتا، تعبیر چاہتا. سلامت رہے، آپ نے پہنچ گیا جملہ آپ کا. لفظ معرفت بھی تفسیر سے سمجھ میں نہیں آئے گا، تعبیر سے سمجھ میں آئے گا کہ لفظ معرفت کی تعبیر کرنا پڑے گی. حسن بن عبداللہ بہت بڑے بزرگ اور میرے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک بڑے پاکیزہ بزرگ اور بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، بڑے روزہ دار، بڑے حج گزار، بڑے زکوٰۃ دینے والے، بڑے نفس سے جہاد کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث یاد رکھنے والے، اور اتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں تھا کہ بادشاہ کے دربار میں بھی بادشاہ کو ٹوکنے سے بھی نہیں چوکتے تھے. کوئی بادشاہ غلطی کرے تو اس کو بھی ٹوک دیتے تھے. بزرگ تھے، 75-80 برس کا سے. آپ نے دیکھ لی کہ عمل میں کتنے کامل ہیں. نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، زکوٰۃ دار بھی ہیں، جہاد کرنے والے بھی ہیں، حقوق اللہ والے بھی ہیں، حقوق العباد والے بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ٹوک بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم بھی دیتے ہیں، فلاح و بہبود کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور بھرے دربار میں بادشاہ کو ٹوک بھی دیتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے آدمی. ایک مقام پر میرے ساتویں امام کا آمنا سامنا ہو گیا. انہی بزرگ سے صفات ذہن میں آ گئے؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ انہی بزرگ سے ساتویں امام کا آمنا سامنا ہو گیا. ایک مسجد ہے، مسجد میں یہ بھی ہے، مسجد میں امام بھی ہے. مسجد یقیناً مسجد نبوی ہی ہوگی کہ بیٹا باپ ہی کی تو مسجد میں ہوگا. مسجد میں آمنا سامنا ہو گیا. انہوں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. کہا ابن عبداللہ تمہارے انداز و سیرت و کردار ہم تک پہنچتے ہیں، ہمیں پسند ہے تمہاری باتیں. تم بھرے دربار میں ٹوک بھی دیتے ہو، عبادتوں میں طاق ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صالح ہو، عمل صالح رکھتے ہو، علم بھی رکھتے ہو، پڑھتے بھی ہو، قاری قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو. یہ سب کچھ ہے، مگر حسن بن عبداللہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ بولتے رہے. بس بالکل تقریر ہے، آخری مراحل میں آج 8ویں کا نبی نتیجے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، سب میرے ساتھ دیتے ہو. کہا کہ سب کچھ ہے مگر تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امام وقت گویا کہ محمد وقت. ایک جملے پہ غور کریں، گویا کہ محمد وقت. اب جو فیصلہ محمد کا ہے وہی فیصلہ محمد وقت کا بھی ہوگا، اور جو اس محمد کا فیصلہ ہے وہ پہلے محمد کا بھی فیصلہ ہوگا. گویا یہ موسی کاظم نے نہیں کہا ہے کہ ساری عبادتیں تمہاری ایک طرف، ہمیں پتہ ہے، لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں. یعنی عبادت ہو تو معرفت کے ساتھ ہو. آہستہ آہستہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی عبادت ہو تو معرفت کے ساتھ. فوراً
حسن بن عبداللہ نے کہا، امام سے مخاطب ہو کے کہا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، ومل معرفہ، معرفت کیا ہے؟ جب امام کے دور میں رہنے والے صالح متقی پرہیزگار بزرگ کو، عبادت گزار بزرگ کو، امام کے دور میں رہنے والے ان کو نہیں پتا کہ معرفت کیا ہے، ارشاد فرمائیے معرفت کیا ہے؟ 80 برس کے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے کہ معرفت کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ معرفت کا علم حاصل کرو، اطلب المعرفہ، معرفت کا علم حاصل کرو۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا عمن، کس سے حاصل کرو؟ کس سے حاصل کرو؟ امام نے تھوڑا سکوت کیا اور پھر کہا ان فقہاء اہل مدینہ، جاؤ مدینہ کے فقہاء سے پڑھ لو معرفت کیا، اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو، معرفت کا علم لینا ہے، علم حدیث حاصل کرو، ان فقہاء اہل مدینہ، جاؤ اہل مدینہ کے فقہاء سے پڑھو علم حدیث کیا، شاید معرفت سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہا مانے وہ چلے گئے، تقریباً پورا سال یا 2 سال انہوں نے علم حاصل کیا فقہ کا، پورا علم فقہ حاصل کیا، طاق ہو گئے علم فقہ میں، علم حدیث میں ماہر ہو گئے، علم فقہ و شریعت میں ماہر ہو گئے، علم حدیث میں، پھر سنیں علم حدیث میں ماہر ہو گئے۔ 1.5 یا 2 سال کے بعد پھر امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے کہا کیا رہا؟ کہا میں نے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے علم حدیث حاصل کیا۔ امام نے کہا سناؤ کیا کیا حاصل کیا؟ پورا جتنا علم حدیث و فقہ حاصل کیا تھا سب کا سب امام کو سنایا۔ پرہیزگار بزرگ ہے، متقی ہے، نمازی ہے، سیرت و کردار کا ہے، سب کچھ ہے، اور اب سونے میں سہاگا یہ ہو گیا کہ علم فقہ کا بھی ماہر ہے، علم حدیث کا بھی ماہر ہے، علم شریعت کا بھی ماہر ہے، اور کوالٹیز آ گئی۔ سارا جو کچھ 1.5-2 سال میں علم فقہ و حدیث حاصل کیا تھا سب امام کو سنایا۔ جب سنا کے چپ ہو گئے تو پوچھا کیسا؟ امام نے کہا سب کا سب غلط، سب کا سب غلط۔ امام نے سب رد کیا، کہا سب رد، چپ ہو گئے۔ امام نے کہا فعرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، میرا اپنا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے۔ معصوم کا جملہ ہر مقتدی پر واجب ہے کہ ویسے ہی سنے جو حق ہے سننے کا۔ فعرف المعرفہ، جاؤ اب معرفت کا عرفان حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا یہ کہتے آگے چلے گئے اور میں اپنے لیے پریشان ہونے لگا کہ میرا ایمان کس منزل پر ہے، میرا علم کس منزل پر ہے، میری فکر، میرا نظریہ، میرا عقیدہ کس منزل پر ہے، کہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے، سیرت و کردار بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، علم بھی ہے، حدیث بھی ہے، شریعت بھی ہے، فقہ بھی ہے، اور اب تک مولا کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کرو۔ مجھے اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہونے لگی، ہر کسی کو ہونی چاہیے، مجھے اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہونے لگی اور مولا چلے گئے۔ میں پھر کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہا کہ موسیٰ ابن جعفر جو ہیں وہ مجھے مل جائیں، موسیٰ ابن جعفر جو ہیں مجھے مل جائیں اور میں ان بزرگ سے پوچھوں کہ اب آپ بتائیے۔ ایک بار کسی ایسے ہی موقع پر ملاقات ہو گئی، جیسے ہی امام کو دیکھا آگے بڑھے اور کہا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انی احتج الیک بین یدی اللہ، میں آپ کی شکایت اللہ سے کروں گا، فدلنی علی المعرفہ، اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ بھائی میں تو سمجھ رہا کہ سب میرے ساتھ دیں گے۔ فدلنی علی المعرفہ، میں آپ کی شکایت اللہ کے دربار میں کروں گا۔ 1.5-2 سال میں نے لگا دیے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس معرفت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے معرفت نہ بتائی کہ معرفت کیا ہے، توجہ آخری آدمی تک علی علی کہنے والے متوجہ ہو جائیں۔ ایک بار بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا اب اگر آپ نے نہ بتایا کہ معرفت کیا ہے تو میں اللہ کے دربار میں آپ کی شکایت کروں گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچانک جملہ دینے والا ہوں۔ جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے موسیٰ بن جعفر سے کہا آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، روایت نے لکھا فوراً جواب میں مولا نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے یہ پیچھے والے حضرات۔
4 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب اصول کافی، انہوں نے لکھا جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، بلا تعجل، نہیں لفظ بدلتا ہوں، بلا فصل، فوراً فاخبرہ بامیر المومنین، فوراً علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، ہماری زبان میں فوراً علی علی کرنا شروع کیا۔ صرف یہی نہیں، دوسرا لفظ یعقوب گولانی نے لکھا اور ان کے بارے میں بھی بتایا جنہوں نے حق علی پہ ڈاکہ ڈالا ہوا تھا۔ معرفت ذکر علی، 4 لوگ بے شک کہہ رہے ہیں، پھر جملہ بول رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون کہتا ہے معرفت ذکر علی ہے، اس لیے کہ موسیٰ ابن جعفر کہہ رہے ہیں، محمد وقت کہہ رہا ہے، معرفت علی، اصل معرفت یہ ہے کہ کون علی تک کتنا پہنچا۔ کوئی اتنا بھی نہیں پہنچ سکتا جتنا ابو ذر پہنچ گئے، جتنا سلمان پہنچ گئے، اس لیے کہ علی کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور مصطفیٰ کے۔ آج جسے علی خود بتا دے، جسے رسول خود بتا دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ضد کر کے پہنچ گیا، امام حسین اسلام سے کہہ رہا مجھے آپ اپنی حقیقت بتائیے۔ امام نے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا جتنا معلوم اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہیں نا کس کو کتنا دینا ہے، کس تک کتنا پہنچنا ہے، سمجھتے جانتے ہیں۔ ظرف معرفت دیکھ کے، ظرف عقل دیکھ کے، ظرف عقیدہ دیکھ کے، دل کی قوتیں دیکھ کر اپنا آپ اڑیلتے ہیں۔ مومن کی دل کی قوت دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم اتنا تم تک آئے۔ کہا بتائیے آپ کون، اپنی حقیقت بتائیے، کہ جتنا معلوم ہے اتنا کافی ہے۔ پیچھے پڑ گیا، نہیں میں جاننا چاہتا ہوں، صرف روایت کے الفاظ ہیں، اس کے آگے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے۔ سمجھدار ہوں گے میں سمجھ جاؤں گا، آپ ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اور سمجھدار ہوں گے تو بتا دیں گے۔ جب پیچھے پڑ گیا سید الشہداء سے کہہ رہا بتائیے، امام نے کہا یہ خیمہ ہے، اس کے اندر چلے جاؤ، پردہ ہٹاؤ، چلے جاؤ۔ پردہ ہٹا کے اندر گیا، 1 لمحے کے بعد باہر آیا، کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید ہوئے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ سمجھے اس لیے کہ کہہ چکے تھے کہ امرنا صعب مستصعب، ہمارے امر کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، بہت مشکل، سوائے مومن ممتحن، سوائے ملک مقرب، سوائے نبی مرسل کے کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، حدیث مشہور ہے، بچپن سے سننے، کوئی نئی حدیث آپ کے حوالے نہیں کی، جب بات قرآنی سنی جائے تو بتایا کرے کہ ہاں بھائی ہمیں معلوم ہے، یہ جو بیٹھ کے ممبر پہ بتا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم جانتے ہیں، خوش ہو جائے کرے کیا آپ کی اور میری بات برابر ہے۔ تو بھائی آپ تو جانتے ہیں نا کہ حدیث کتنی اہم ہے کہ امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر سمجھنا مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے۔ ہمارا امر یا تو ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تفسیر اور تعبیر، روایت کے بھی لفظ پر غور کریں۔ ہمارا امر ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، ہمارا امر نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، ہمارا امر مومن ممتحن سمجھ سکتا ہے، وہ مومن جس کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ معصوم نے اس جملے کی تفسیر کی، یہ جملہ امیر المومنین کا ہے، مولا علی کا جملہ ہے، ساتھ میں امام سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ بات کیا ہے، وہ کون سا امر ہے، کہا امر تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہم تمہیں آگے کی بات بتاتے ہیں کہ اب روایت میں امیر المومنین نے کہا کہ ہمیں ملک مقرب سمجھ سکتا ہے، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ ملک ہو لیکن مقرب نہ ہو نہیں سمجھ سکتا، نبی مرسل سمجھ سکتا ہے، کہا میرے مولا علی نے کہا نبی ہو لیکن مرسل نہ ہو تو نبی نہیں سمجھ سکتا، نبی ہو لیکن رسول نہ ہو تو وہ نبی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور مومن ہو اور ممتحن نہ ہو، مومن بھی وہ جس کی معرفت کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ بتا دوں معرفت کا امتحان کیا ہوتا ہے، ایک جملہ بتا دوں آپ کی اجازت ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ پر یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ مومن ممتحن کون ہوتا ہے، امتحان لیا جا چکا مومن کون ہوتا ہے، اس کی تشریح ایک لفظ میں کر دی، ہماری معرفت کی جو بھی حدیث سنے یقین کرے، یقین نہ آئے تو رد نہ کرے بلکہ ہماری طرف واپس پلٹا دے، یہ ہے مومن ممتحن۔ تو کہا معرفت اخبرہ بامیر المومنین، علی کرنا شروع کیا، علی کے فضائل بیان کرنا
شروع کی پوری علی کی فضیلت. اب جب موسیٰ بن جعفر علی علی کریں گے، یہاں تو سلمان کا علی علی بھی پیچھے جائے گا، ابو ذر کا علی علی بھی پیچھے جائے گا، ارے ابراہیم کا علی علی بھی پیچھے جائے گا. جب خود وقت کا علی بتا رہا ہے کہ علی کون ہے تو پھر تو حقیقتیں آشکار ہو رہی تھی. ایسے میں جب فضائل رکے تو کہا کہ یہ فضیلتیں کہاں کہاں پہنچی. رسول کے بعد علی، تو علی کے بعد کون؟ موسیٰ بن جعفر نے کہا حسن مشتبہ، علی کا بڑا بیٹا. کہا ان کے بعد کون؟ کہا حسین ابن علی، ان کا چھوٹا بھائی. کہا ان کے بعد کون؟ کہا علی ابن حسین، حسین کا بیٹا. کہا ان کے بعد کون؟ کہا محمد ابن علی، علی ابن حسین کا بیٹا. کہا ان کے بعد کون؟ کہا جعفر ابن محمد، محمد باقر کا بیٹا. کہا ان کے بعد کون؟ جیسے ہی کہا ان کے بعد کون، موسیٰ بن جعفر نے کہا بتاؤں گا یقین کر لے گا، بتاؤں گا یقین کرے گا. کہا بتائیے. کہا ان کے بعد میں، وہ علی میں، اس دور کا علی میں. کہا مجھے یقین کیسے آئے کہ آپ ہی ہیں؟ کہا یقین چاہتا ہے. کہاں؟ کہا جا. اب دیکھیے یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت. ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت سمجھا رہا، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاتا کہ ایسے زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ ولی ہے اور ولایت اپنا اثر منتقل کرتی ہے. اتنا مشکل جملہ نہیں ہوتا، بتایا کریں. اللہ ولی ہے. حضرت ابراہیم کا سوال صرف اتنا تھا کہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. جواب کیا آیا کہ تمہیں ہم دکھائیں کیا؟ ہم تمہیں خود وہ صفت دے دیتے ہیں کہ تم مردوں کو زندہ کرو تو پتہ چل جائے گا کیسے زندہ کرتے ہیں. اسے ولایت کہتے ہیں، یعنی اپنی زبان کا اثر کسی زبان میں منتقل کر دیا جائے. توجہ، اپنی زبان کا اثر. اور یہ صرف ولی ہی کا وصف ہوتا ہے، یہ صرف ولی ہی کو اجازت ہے، یہ صرف ولی ہی کی قوت ہے کہ وہ اپنی زبان کی ولایت کسی زبان میں منتقل کر دے، یعنی کسی بھی زبان کو زبان کن بنا دے. اللہ نے کہا ہم تمہیں مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت سونپ رہے ہیں. اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں. جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ ہی اس دور کے محمد ہیں، آپ ہی اس دور کے حجت ہیں، آپ ہی اس دور کے منصوص من اللہ نمائندے ہیں. کہا اچھا بتاؤں گا تو یقین کرے گا. کہا جی. کہا سامنے وہ ایک درخت ہے ام غیلان، اس کے پاس جانا اور جا کے کہنا. خود نہیں کہہ رہے، خود کہہ سکتے ہیں. کہا اس کے پاس جانا اور کہنا موسیٰ بن جعفر نے تجھے بلایا ہے. یہ گئے، اس درخت سے کہا، وہ درخت اڑتا ہوا موسیٰ بن جعفر کے پاس آیا. کہہ سکتے ہیں موسیٰ بن جعفر بھی، لیکن بتا رہے میں اسی جیسا ولی ہوں. تو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے وہ سمجھتے رہتا ہے. جیسے وہ ولی ویسے ہم ولی، اس لیے کہ آئے ولایت میں جمع کا صیغہ ہے. تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دیتے ہیں. دی تو ایک نے تھی، شامل سارے ہو گئے، شامل سارے ہو گئے. تو کہا کہ یہ ہے معرفت. اگر ذکر علی ہے تو عارف ہو، اگر علی کی معرفت ہے تو عارف ہو. اگر علی کی معرفت ہے، کاش کے جملہ پہنچ جائے، اتنی محنت کے بعد جملہ دے رہا ہوں. دلیل پہلے اور دعویٰ اب. اگر اتنی معرفت ہے، اگر علی کی معرفت ہے تو میں سمجھوں گا معصوم کہہ رہا. اگر علی کی معرفت ہے تو ہم سمجھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہو. میں جملہ کہہ بھی گیا اور آپ خاموش رہ گئے. پوری حسن بن عبداللہ کی، پوری ان بزرگ کی سیرت کیا دوبارہ بتاؤں کہ نمازی تو تھے نا، روزے دار تو تھے نا. مولا نے کیا کیا معرفت نہیں ہے. علی کی محبت کے ساتھ نماز ہے، علی کی محبت کے ساتھ علم حدیث ہے. تو علی کی محبت ہی کے ساتھ اہل حدیث بھی اہل حدیث ہوگا. علی کی محبت کے ساتھ قاری قرآن ہے. اگر کہیں علم حاصل کر رہے ہو اور علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حجت زمانہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں. تو اب قرآن، جب وارث قرآن علی کر رہا ہے تو قرآن بھی تو علی کر رہا ہے نا.
قرآن بھی علی کر رہا ہے. پوچھا گیا کہ بتائیے آیات کی تفسیر کب ہو رہی ہے؟ بات تفسیر آیات معصوم سے پوچھی جا رہی ہے، اور قرآن سے قرآن کی تفسیر پوچھنا اتنا پر لطف منظر ہے. قرآن سے پوچھا جائے قرآن تو بتا تو کون ہے. قرآن سے پوچھا جائے تیرے الفاظ کے معنی کیا ہے، تیرے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، اور جس وقت قرآن بولنا شروع کر دے تو سامنے بیٹھا ہوا انسان کتنا سرشار ہو جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. جملوں کی قدر کرنے میرے عزیزوں، قرآن کو پڑھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. قرآن مجسم تشریف فرما نام ہے اس قرآن حاصل کا موسم نے جعفر. اور اب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، بزم سجی ہوئی ہے، سوال پہ سوال ہو رہا ہے. صرف سلونی کہہ نہیں رہے، باقی جواب اتنے ہی دے رہے ہیں، جواب ایسے ہی دے رہے ہیں. صرف ادباً سلونی نہیں کہہ رہے کہ سلونی امیر المومنین کے لیے. سوال کے جوابات اتنے ہی ہیں. سائل نے پوچھا آیات کی تفسیر کا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ قرآن میں ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نون کی قسم، مجھے قلم کی قسم، اور مجھے اس کی قسم جو لکھا گیا. نون کی قسم، قلم کی قسم، اور اس تحریر کی قسم جو قلم نے لکھی. اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ نون کیا ہے، قلم کیا ہے، یسطرون کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نون کی قسم کھا رہا ہے، اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے. قسم کھا رہا ہے وہ جسے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا عظیم، اتنا اعلیٰ قسم کھا رہا ہے. ہم بھی جب قسم کھا کے کسی کو یقین دلاتے تو کوئی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتے. 100 روپے پڑے ہوئے، دونوں نے کہا کہ ہمارا ہمارا، تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے مٹی کی قسم یہ 100 روپیہ میرا. وہ کم از کم اس سے بڑی قسم کھائے گا. مجھے اپنے بچوں کی قسم مثلا تو کسی چیز پر یقین دلانے کے لیے یا تو برابر کی قسم کھائی جائے یا بڑی مستحکم، بڑی وزنی قسم کھائی جائے. اب مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، یہاں پر خالق قسم کھا رہا ہے. وہ قسم کھا رہا ہے جسے یقین دلانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب وہ قسم کھائے تو اس قسم کی قسم سے اس قسم کی کیا عظمت ہوگی، اس کی کیا رفعت ہوگی، اس کی کیا علویت ہوگی جب وہ علی قسم کھائے کسی کی. نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لکھا گیا اس کی قسم. کیا کہا موسیٰ بن جعفر نے؟ علی علی ہے، معرفت ہے. تو قرآن بھی تو عارف علی ہے. ایک بار میرے مولا موسیٰ بن جعفر نے بابا کے دہل کہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ کہا نون اسم رسول اللہ، نون سے مراد رسول اللہ کا. قلم سے مراد امیر المومنین کا. یسطرون کا فاطمہ الزہرا. سلامت رہے آپ جیسے سن یا ابھی کا خاصہ. یسطرون فاطمہ الزہرا، یعنی قلم لکھ رہا ہے فاطمہ. اللہ کسی ایسی چیز کی قسم نہیں کھائے گا جو کام کرے اور رک جائے. وہ سمجھے ہیں. قلم مسلسل چل رہا ہے، قلم اب تک رکا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ لازمان ہے. اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لکھا اور رک گیا. قلم ابھی بھی چل رہا ہے. قلم کہاں چل رہا ہے؟ قلم لوح پر چل رہا ہے. لوح پر کیا لکھا جا رہا ہے؟ انسانوں کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، مخلوقات کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں. قلم لوح پر انسان کی تقدیر لکھ کر بتا رہا ہے. اگر تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو فاطمہ زہرا کے دروازے پر جا. بدلنا چاہتا ہے ڈائریکٹ فاطمہ زہرا پہ سر کو رکھ دے، ڈائریکٹ زہرا پہ سر کو رکھ دے. اگلی آیت، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس آیت میں آپ بھی شامل ہیں، خوش ہو جائیے گا. جس کے دل میں علی کی معرفت ہے وہی خوش ہوگا. کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. معصوم سے ارشاد عرض کیا گیا کہ مولا ارشاد فرمائیے والتین سے کیا مراد ہے، زیتون سے کیا مراد ہے، طور سینا سے کیا مراد ہے.
بلد الامین سے کیا مراد ہے؟ بچپن سے آپ نے سنا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے. کہا تین سے مراد حسن، زیتون سے مراد حسین، طور سینا سے مراد علی، بلد الامین سے مراد رسول اللہ. وہ پوچھ کے چپ ہو گیا. اب مولا نے کہا اگلی آیت کیوں نہیں پڑھ رہا؟ الا الذین آمنوا کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی پیچھے رہ گیا. کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو پوچھ. کہا بتائیے وہ کون؟ کہا ہمارے چاہنے والے. جوڑا ہے کہاں کہاں ہم کو اپنے سے متصل کیا، کہاں کہاں ہمیں نہیں بھولے ہیں. تو ہم کیسے بھول جائیں؟ بولے نا ہم کیسے بھول جائیں؟ کم از کم بلا نواز سے صلوات ہی پڑھ دیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے. ایک اور شخص نے تفسیر پوچھی، کہا کہ سورہ ہے سورہ نحل. سورہ نحل اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کو. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ اپنے گھر پہاڑوں پر بناؤ. شہد کی مکھی سے کہا اپنے چھت پہ پہاڑوں پر بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر بناؤ. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو بلند جگہ ہیں ان پر بناؤ. کا تین جگہ بتا دی، یا تو پہاڑوں پر بناؤ، یا درختوں پر بناؤ، یا اونچی جگہوں پر بناؤ. پھر کہا کہ کلی من کل الثمرات. ہم نے کہا پھر تمام پھولوں سے رس چوسو. فصل کی زبل رب کے زللا. اور پھر ہم نے کہا اپنے رب کے راستے پہ چلتی چلی جاؤ. اپنے رب کے راستے پہ چلتی چلی جاؤ. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اس کے بدن سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں. اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. تین مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ یاد رہے. فیہ شفاء للناس. اس مکھی کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں جن میں انسانوں کے لیے شفا ہے. کہا آیت سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا چاہتا ہوں نہر سے کیا مراد ہے، جبال سے کیا مراد ہے، درخت سے کیا مراد ہے، اونچی جگہوں سے کیا مراد ہے، ثمرات سے کیا مراد ہے، بطن سے جو نکل رہا ہے اس سے کیا مراد ہے، شفا سے کیا مراد ہے، ناس سے کیا مراد ہے. آپ کا سن جب پوچھ لیا تھا سن نہل سے مراد ہم. چھوڑ دوں ممبر بھائی، آخری تقریر ہو رہی ہے، ایسے نہیں سنے جیسے سننے کہا تھا ویسے سنے. کہا نہل سے مراد ہم. اب ترجمہ کرو نا. ابھی تو کہا تھا تفسیر اور تعبیر. ابھی تو بتایا تھا کہ پیغمبر نے خندق میں کہا علی ایمان ہے. تو اب جہاں لفظ ایمان آ جائے ترجمہ میں لکھو علی. اب مولا کہہ رہے ہیں نہل سے مراد ہم. تو اب ترجمہ رکھو نا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تمہارے رب نے آل محمد پر وحی کی. سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ. کہا نہل سے مراد ہم. کہا کہ یہ علی تخیزی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون اس سے کیا مراد ہے؟ کہا علی تخیزی من الجبال بیوتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا انکحوا من العرب. ہم کو حکم دیا کہ عربوں میں شادیاں کرو. وَمِنَ الشَّجَرِ انکحوا من العجم. اللہ نے کہا عجم میں بھی کچھ شادیاں کرو. وَمِمَّا یعرشون من الموالی. اللہ نے کہا کنیزوں سے بھی شادیاں کرو. آپ سمجھ میں آیا کہ امہات المعصومین جو ہماری نگاہ میں بتائی جاتی ہیں کنیزیں ہیں، اصل میں ہیں بادشاہوں کے گھروں کی. اس لیے کنیز بن کے آتی ہے تاکہ معلوم ہو بادشاہوں کے گھر میں کنیز ہی بن کے آیا جاتا ہے. جناب حاجرہ یاد ہے، جناب حاجرہ جناب سارہ کی کنیز تھی، لیکن جناب حاجرہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی. اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی.
اس بادشاہ نے جناب سارہ کی کنیزی میں جناب حاجرہ کو دیا تھا، اور اسی کنیز سے نسل محمد کا آغاز ہوا۔ کہاں جاؤں بھائی میرے عزیزوں، میرے نوجوان دوست بھی ایسے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بس کا بات تو بولے۔ اسی کنیز سے نسل مصطفیٰ آغاز ہوئی ہے۔ اسماعیل کنیز ہی کے تو بیٹے ہیں، تو اب قیامت تک کنیز کے بیٹے ہی کی حکومت جا رہی ہے۔ اب بادشاہ روم کی بیٹی کو کنیز نہ کہنا، اسی کا بیٹا آج بھی قائم ہے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کنیزوں میں بھی شادیاں کرو، کنیزوں میں بھی شادیاں کرو۔ اب کنیز نہ کہنا کسی کو، اور اگر کہنا ہی ہے تو پیغمبر کے 2 بیٹے تھے نا جن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ایک وہ تھے جو جناب ابراہیم تھے، جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کس کے بیٹے تھے؟ جناب ماریہ قبطیہ، جو مصر سے کنیز بن کر آئی تھی۔ اگر آپ بول دیتے تو میں جملہ شبہ دیتا، لیکن اب آپ بولیں گے تو جملہ بتا دوں گا۔ کنیزوں سے تو بیٹے بیٹیاں دے دی، وہ جو پروردگار کہہ رہا کہ فَسْلُ کی سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور پھر اپنے رب کے راستے پر چلتے چلے جاؤ، یعنی جو رب کہے اسی کے مطابق ہو پر عمل کرتے جاؤ۔ ہر معصوم، میں کہہ چکا کہ آسمان سے صحیفہ اترا، اور ہر معصوم اس صحیفے کا وہ ورق کھولتا تھا جو اس سے متعلق ہوتا تھا، اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتا تھا۔ جانے والا معصوم آنے والے معصوم کو وہ صحیفہ دیتا، وہ اپنا ورق کھولتا کہ تمہیں کیسے کرنا ہے۔ یخرجو، وہ جو اس کے شکم سے من بطونہا شراب مختلف الوانہ، سنیں گے نا پر لطف ہو گئے، اتنی پر لطف تفسیر ہے اور تعبیر ہے کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ علی کی محبت کا ثمر آپ کے ذہن پر برس رہا ہے تو یقیناً یہ بھی صحاب کی طرح برسے گا۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں۔ کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ علی نے سلونی کہا علم کے مختلف گوشے کھول رہے تھے، یہ آپ سلامت رہے جیسے آپ نے سنا۔ کہا اس کا مطلب ہے ہمارا علم، ہمارا علم، اس کا مطلب ہے ہمارا علم اب لے جائیے، پھر آپ اور میں آ گئے۔ کہا اس کا مطلب ہے شراب مختلف الوان ہو، مختلف قسم کے شہد نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا علم۔ جب ہمارا علم ہمارے دہن سے باہر آتا ہے تو اب وہ فی ہے شفاء للناس، کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے چاہنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جیت رہے ہیں آپ، وہ ہمارے چاہنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کہا ناس سے مراد ہمارے شیعہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے قرآن کا بھی ایک دعویٰ ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ، سورہ اسراء، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن نے اتنا بڑا اصول دے دیا کہ اس اصول کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ قائدین قرآن، حافظان قرآن، طالبان قرآن، قرآن 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 کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن میں یہ بھی دکھا دو، 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 قرآن میں یہ بھی دکھا دو۔ جو قرآن میں دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جو قرآن میں دکھائی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔ میں نے تو یہاں سے لے کے اور وہاں تک آخری آدمی تک جو گلی کے کونے میں بیٹھا ہے، اس جملے پر سب کو یقین ہے تو سب ضرور کہیں گے کہ بے شک قرآن میں شفا ہے، بے شک۔ آپ نے سب کی نمائندگی کر دی، جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن میں شفا ہے۔ شفا کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ بیماری کے لیے۔ 2 سال سے ایک بیماری آئی ہوئی ہے، ہاں بیٹھے میرے عزیز، 2 سال سے ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے،
ایک جراثیم آیا ہوا، کئی جراثیم سے تو ہم 1400 برس سے نمٹ رہے ہیں، اتنے جراثیم پورے سال آ جاتے ہیں، پورے سال اتنے جراثیم آتے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے اسپرے کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی 2 سال سے ایک وائرس آیا ہوا ہے، بیماری آئی ہوئی، مرے جا رہے لوگ، آج 95، کل 100، پھر 85، پھر کبھی 50، پھر 40، کچھ یہ ہو سب پاکستان کے اندر کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سارے اسلامی ممالک میں کچھ نہ کچھ ہے ہی۔ میں قرآنی ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی 2 سال سے بیماری آئی ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔ لوگ قرآن سے شفا پڑھ تو رہے ہو، یقین کسی کو نہیں۔ جس دن دعویٰ کر رہا ہوں اور اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ میرے اس دعوے میں شامل ہیں، جس دن کرونا وائرس کا علاج قرآن سے دکھا دو گے، ہم زنجیر کا ماتم بھی دکھا دیں، اللہ کا ماتم بھی دکھا دیں۔ 2 سال سے ایک بیماری آئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں صرف اور صرف شفا ہے۔ قرآن میں شفا کے علاوہ، رحمت کے علاوہ کیا ہے؟ تو لاکھ قرآن سے شفا کیوں نہیں مل رہے؟ کیوں نہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے اور جا کے وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے مریضوں کے منہ پہ پھونک رہے؟ کیوں آکسیجن لگائی ہوئی ہے؟ قرآن کی آیت لگاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔ حافظان قرآن کو ان وینٹیلیٹرز کے پاس بھیجو اور بغیر ماسک کے بھیجو۔ بغیر ماسک کے بھیجو اور کہو ان کے ساتھ قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔ یہ ہے یقین۔ یقین مجھے یہ ہے کہ جو یہاں سے اٹھے گا نہ بیماری لے کے جائے گا نہ آزاری لے کے جائے گا۔ یہ ہے یقین۔ تو قرآن کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے، تو شفا لو قرآن سے۔ کیوں نہیں قرآن سے شفا لیتے؟ ختم ہو گئی بات۔ جناب صاحب نے بڑی چالاکی کی ہوئی، 10 منٹ لیٹ کی ہوئی آپ نے گھڑی، 10 منٹ لیٹ ہے۔ میں بات چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ بہرحال اب مضمون کامل کرنا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن سے شفا لو تو قرآن شفا دے گا، اس لیے کہ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔ لیکن قرآن سے جب ہم نے پوچھا شفا دے تو قرآن نے کہا شرط پوری کرو۔ قرآن نے کہا شرط پوری کرو۔ ہم نے کہا شرط کیا ہے؟ آیت تو پڑھو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے تو مومن کے لیے۔ ایمان والے بنو، تم تو ابھی صرف اسلام والے ہو، ایمان والے بنو، دل میں ایمان کو اتارو، ہم شفا دینا شروع کر دیں گے، ہم شفا بخشنا شروع کر دیں گے۔ تو اب ایمان تقسیم ہو کیسے؟ جب تک ولایت علی نہ آ جائے، جب تک معرفت علی نہ ہو جائے۔ تو کہا معرفت حاصل کرو تو تمہاری ہر عبادت کامل ہے، بالقابل قبول ہے، وہاں تک پہنچے گی۔ تو اب عبادت سے عشق اور معرفت سے عشق، اور جہاں عبادت و معرفت مل جائیں اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں عبادت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اس لیے کربلا اس وقت عرش اعظم کے دوسرے تختے کا نام ہے۔ یا تو عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے۔ معراج پہ کوئی نہیں جا سکتا، کربلا سب جا سکتے۔ جاؤ اس معراج پر جاؤ کہ جس معراج کو حسین کہتے ہیں، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو جب مومن کی معراج ہے تو مصطفیٰ کی کتنی بڑی معراج ہوگی۔ اور اس معراج کے دوران پشت مصطفیٰ پر حسین کا یہ ہے معراج کہ تمہارے دلوں میں حسین کی محبت ہے، تو تم قابل قبول ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم اور آپ
1400 برس بعد آئے حسین کہہ رہے ہیں، حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حسین نے ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، حسین نے ہم پر اپنی ابا کا سایہ کیا ہوا ہے۔ سوچئے 1400 برس بعد ہم عشق حسین کا اظہار کر رہے ہیں، تو حسین ہم پر اتنے قربان، اس عباس پر کتنے قربان ہوں گے کہ جس نے آنکھ کھولی ہی آغوش حسین ہے، جس کا نام حسین ہی نے عباس رکھ دیا کہ بابا یہ تو مجھے بکھرا ہوا شیر لگتا ہے، دل چاہتا ہے اسے عباس کہوں، عباس کہوں۔ گھر میں نام عباس مشہور ہو گیا، کہنے والوں نے کہا علی نے رکھا ہو یا حسین نے رکھا ہو، بات ایک ہی ہے۔ بس اس کے بعد یا تو عباس ہیں یا حسین ہیں۔ حسین نے بھائی بن کے بھی پالا ہے اور باپ کی طرح بھی پالا ہے، جیسے علی اکبر پروان چڑھ رہے تھے ویسے ہی عباس بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ حسین ترین شہزادے تھے دونوں، عباس اور علی اکبر، وہ قمر بنی ہاشم اور یہ شبیہ رسول، اتنے حسین تھے۔ لکھا یہ ہے کہ جب دونوں عباس اور علی اکبر چچا اور بھتیجے جب ساتھ جانے لگتے تھے تو حسین روکتے تھے، روک کر دونوں کے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، امامے کا جو شملہ ہوتا تھا اس کا نقاب بناتے تھے، ایسے نہیں جانا بچوں، بھائی بیٹے ایسے نہیں جانا، نظر نہ لگ جائے۔ اتنے حسین شہزادے ایک ساتھ باہر نکلیں، نظر نہ لگ جائے، اتنے حسین شہزادے، اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ کربلا قربانی دینے کے لیے تیار، اور دونوں قربانیاں حسین کی قربانی۔ عباس موجود رہے، بیویوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بھائیوں کو بھی، بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے، جب تک عباس زندہ رہے۔ خدا کی قسم ہر مقتل کا جملہ ہے، یہ غلو نہیں ہے، ہر مقتل نے لکھا ہے، یہ غلو نہیں ہے، ہر مقتل نے لکھا کہ جب تک عباس کی زندگی کی اطلاع فوج اشقیہ کو رہی، یہ غلو نہیں ہے، کسی شقی نے آنکھ اٹھا کے بھی خیمے کی طرف نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم اس جملے کو کون سمجھے گا؟ قسم کو بتا رہا عباس زندہ ہے، اگر ہماری نگاہ بھی دیکھ لی تو ہمارے چہروں پر آنکھیں باقی بچے گی نہیں، اتنا روپ تھا عباس کا۔ اور ایسے عباس کے جلال کو سوائے حسین کے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو عباس کی تلوار نکلنے سے عباس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ حسین تھے، یا حسین یا زینب، یہ دو تھے جو روک سکتے تھے۔ اسی لیے آس ہے اہل حرم کی عباس، بچوں کی پیاس کا اور سیرابی کا احساس ہے عباس، اس لیے حاضری کی جاتی ہے۔ روایت میں لکھا کہ 28 رجب سے کربلا آنے تک 64 بچے تھے اور بیویاں تھیں۔ جس بچے کو پیاس لگتی وہ خیمے سے یا اماری سے منہ باہر نکال کے کہتا چچا عباس پیاس لگ رہی ہے، چچا عباس بھوک لگ رہی ہے، اور عباس بغیر تاخیر کے کھانا اور پانی لے کے حاضر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے لو بچوں حاضر ہے، لو بچوں حاضر ہے۔ اس لیے ہر امام کی نظر کو نظر کہا جاتا ہے اور عباس کی نظر کو حاضری کہا جاتا ہے، کہ بچوں کے سامنے کھانا اور پانی حاضر کرتے تھے۔ آج بھی صبح سے حاضری ہو رہی ہے نا، عباس کی حاضری ہو رہی ہے۔ جس کو بھی کوئی منت ماننی ہو لے جاؤ یہ نسخہ، فوراً منت ماننا، کام ہو جائے عباس کی حاضری دلواؤ، یقین مانو کام نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ ایک اور 3 لفظوں کا ہے اس میں اعظم، 3 لفظوں کا۔ بہت بڑے عالم علامہ مازندرانی، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، وہ کربلا پہنچے زیارت کرنے کے لیے، تو روزانہ ذریعہ عباس پر مجلس میں پڑھتے تھے۔ ایک شب انہوں نے مجلس پڑھی اور کہا کل جتنے لوگ آئیں گے سب کو میں حضرت عباس کی طرف سے تحفہ دوں گا، سب تحفہ لینے آئے۔ مجمع بہت بڑھ گیا، تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی ہو، آیت اللہ مازندرانی کہہ رہے ہیں، جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی ہو کا 3 لفظ کہنا، عبداللہ ابا الفاضل دخیلوں کا، اے اللہ کے بندے، اے فضیلتوں کے باپ، میں تیرے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیز؟ عبداللہ ابا الفاضل دخیلوں کا، کہا کہ 6-7 مرتبہ یہ جملہ کہہ کے دل سے روتے روتے عباس کو پکارو گے، کہتے کام نہ ہو میرا دامن پکڑ لینا۔ خود انہوں نے کہا کہ میں اپنے کتنے ہی کام عباس کو اس طریقے سے پکار کے کہہ چکا ہوں۔
اس طریقے سے پکار کے عباس سے کام کروا چکا ہوں. یقیناً جملہ آپ نے محفوظ کیا ہوگا. آج ابو الفضل کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے حوالے ہو گیا. ایک شخص روضہ حضرت عباس میں آیا اور امام زمانہ سے استغاثہ کرتا تھا اور مستقل نمازیں پڑھتا رہا. امام زمانہ کو پکارتا رہا, اس کا کام نہیں ہوا. 6-7 شب جمعہ گزر گئی. اب اس نے اسی آخری جو نماز پڑھ رہا تھا اس میں سجدے میں اس نے امام زمانہ کو مخاطب کیا کہ مولا کیا یہ اچھا لگے گا, یہ آپ کو اچھا لگے گا یہ کہ آپ امام وقت ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں ابو الفضل سے مانگوں؟ اللہ اکبر, کیا سن رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں ابو الفضل سے مانگوں؟ نماز ختم ہو گئی. یہ شخص گیا, سو گیا. رات کو خواب میں امام زمانہ کو دیکھا, کہا مجھے بالکل اچھا لگے گا اور میں تجھے بتاتا ہوں میرے ہوتے ہوئے اگر عباس, میرے چچا عباس کو پکارنا چاہے تو کہا 3 مرتبہ کہنا یا ابا الغوث ادرکنی, یا ابا الغوث ادرکنی, یا ابا الغوث ادرکنی. میرے امام زمانہ نے کہا ہے کہ عباس کو پکارا. آج تم سب کو تحفہ دے رہا میرے وقت کا امام, تو لے گئے نا تم تحفہ. کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے, اے ابو الفضل, میں تیرے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں, تو کہاں دامن عباس میسر آ جائے. دامن عباس یہی علم کا پھریرا تو ہے. میں نے خود اپنے 2 مصرے آپ کے حوالے کر دوں کہ تھاما علم تو دل میں یہ احساس آ گیا, ہاتھوں میں جیسے دامن عباس آ گیا. آ جاؤ علم کے نیچے, عباس کے پھریرے کو پکڑ کر عباس کو پکارو. عباس کسی کی صدا کو رد نہیں کرتے. آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے, بچوں کی آس ہے عباس. جس بچے نے پکارا عباس حاضر لے کے سامنے ہو گئے. اس عباس پر 7 محرم سے کیا گزر رہی ہے یہ عباس ہی جانتے ہیں. جب بچے کہہ رہے ہیں الاتش الاتش الاتش, لیکن عباس پانی کی سبیل نہیں کر پا رہے. آخر کو ایک ایک لاشا آتا گیا. عباس دیکھتے گئے, عباس دیکھتے گئے. جب قاسم کی پامال لاش آ گئی تو اب عباس سے برداشت نہ ہوا. قاسم کی پامال لاش گٹھڑی میں رکھی ہوئی مقتل میں رکھ دی گئی. حسین نے علی اکبر کے بالکل برابر میں قاسم کی پامال لاش کی گٹھڑی رکھ دی. عباس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا. حسین آ کے خیمہ گاہ کے باہر کھڑے ہو گئے. عباس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے, آقا کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے ہوئے. کہا عباس کیوں آئے ہو؟ کہا آقا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں. اب کیا سن رہے ہیں؟ آواز بلند کرو, بس 2 ہی جملے تو کہنا ہے. آج تو صرف عباس کہہ دینا ہی کافی ہے. آج تو صرف عباس کہہ دینا ہی کافی ہے. آپ کی آواز بلند ہو جائے. کہا آقا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں, اب کیسے رک جاؤں؟ جانے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا اور ایک بار کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں؟ گردن جھکا کے عباس نے کہا, سینے پہ ہاتھ مار لو. عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا, اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا سپہ سالار ہو؟ ارے لشکر کے لشکریوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے. عباس تم ہو تو زینب کی امید بندھی ہوئی ہے, تم ہو تو بچوں کی آس بندھی ہوئی ہے. عباس آہستہ آہستہ چلے, ایک خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے. خیمے سے سکینہ کی آواز آ رہی تھی. سکینہ اپنی اماں سے کہہ رہی تھی اماں میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, اماں میری زبان تالو سے چپک رہی ہے, مجھے 2 قطرے پانی کے مل جائے. عباس کے کان میں جملے آئے, باہر سے کہا بیٹی سکینہ باہر آ, تمہارا چچا بلا رہا ہے. بچی تیزی سے دوڑتی ہوئی چچا بلا رہا ہے. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, بہت پیاسی ہو؟ چچا دیکھیے زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. عباس نے بے اختیار سکینہ کے رخسار چوم لیے. گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے, آنسوؤں کو روک کر رو رہے تھے کہ بچی تک میری کیفیت نہ پہنچے. رات تھپتھپا کر کہا سکینہ پانی چاہتی ہو؟ کہا جی امو. گود سے اتارا, کہا جلدی سے مشق لے کر آ جاؤ, جلدی سے مشق لے کر آ جاؤ. سکینہ گئی, مشق لے کر آئی, سوکھی ہوئی مشق لائی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا. سکینہ کے ہاتھ میں مشق, عباس کی گود میں سکینہ لے کر حسین کے پاس آ گئے. حسین نے دیکھا سکینہ عباس کی گود میں ہے اور سکینہ کی گود میں مشق ہے. عباس سے کچھ نہیں کہا, سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا اس وقت تو چچا عباس کو بھیج رہی ہو, کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ عباس ہم سمجھ گئے تمہارا مطلب کیا ہے. عباس جاؤ, اگر پانی یہاں
خوش ہو گئے, اجازت مل گئی, خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. عباس جا رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بیویوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. عباس جا رہے ہیں. ایک ایک بیوی دوسری سے کہہ رہی تھی عباس جا رہا ہے, عباس جا رہا ہے, عباس جا رہا ہے. جیسے ہی زینب کو پتا چلا کہ عباس کو اجازت مل گئی, بے اختیار کا فضا, ذرا عباس کو بلا کے لے, ذرا عباس کو بلا کے لے, عباس کو بلا کے لے. عباس آئے. جی آقا, جی شہزادی, تو یاد فرمایا ہے. عباس خوفزدہ نہ ہو, روکنے کے لیے نہیں بلایا. جب بھائی نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہے روکنے والی. عباس صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں اور وہ سنتے جانا. عباس 21 رمضان کی شاد تھی, میرا بابا علی اس دنیا سے جانے والا تھا. سارے اصحاب کو گھر سے باہر بھیجا. جب شہر خالی ہو گیا تو میرے بابا نے مجھے بلایا, زینب قریب آ جا. زینب کیا سن رہا ہے میرے عزیزو, جن کو رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکا لے. میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سینے پہ ہاتھ مارو. ارے 2 ہی شبیں تو رہ گئی, ایک آج کی ایک کل کی, اور پرسوں تو خاک اڑانے کا دن ہے نا بھائی. تو رو لو, گریا کر لو, آج عباس کہہ لو. عباس 21 رمضان کی رات میرا بابا اس دنیا سے جانے والا تھا, مجھے قریب بلایا. تمہیں پتا ہے جب بابا قریب بلاتے تھے تو پہلے میرا ماتھا چومتے تھے, میری پیشانی پر پیار کرتے تھے. میں نے عادتاً اپنی پیشانی کو آگے بڑھایا. میرے بابا نے پیشانی نہیں چومی, اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے, میرے شانوں سے چادر ہٹائی, کبھی میری کلائیوں کو چوما, کبھی میرے شانوں کو چوما, کبھی میرے سر کو چوما. میں نے کہا بابا یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا زینب ہاتھوں میں رسیاں, شانوں پہ تازیانے, سر سے چادر. میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی اس کی مجال, اس کے سر سے ردا چھین لے, اس کے رسیاں باندھے. عباس تم جا رہے ہو. زینب کو یقین ہو گیا اب چادر نہیں بچے, اب چادر نہیں بچے. عباس چلے گئے. اہل حرم نے خدا حافظ کہا. بیویاں در خیمہ تک آ گئیں. حسین در خیمہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے. سپہ سالار لشکر جا رہا ہے, علمدار فوج جا رہا ہے, ہاتھوں میں علم لے کر جا رہا ہے. سکینہ نے دیکھا چچا ہاتھ میں علم لے کر جا رہے ہیں, علم سے مشق بدی ہوئی ہے. اتنا اعتماد ہے سکینہ کو اپنے چچا پر کہ ایک بار بچوں کو بلایا, بچوں آ جاؤ, بچوں آ جاؤ, دیکھو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, میرا چچا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. علم جا رہا تھا, سکینہ کی آس بدی ہوئی تھی. ماتم ماتم ماتم, سکینہ کی آس بدی ہوئی تھی اور صرف علم دکھائی دے رہا تھا. جب آگے بڑھ گئے تو اب عباس نظر نہیں آ رہے تھے, دور سے علم دکھائی دے رہا تھا. سکینہ کی آس بدی ہوئی تھی. ایک بار علم جھول کے دائیں طرف آیا, پھر بائیں طرف آیا. سکینہ نے سینہ تھام لیا, پروردگار میرے اموں کی خیر. قیامت یہ ہو گئی کہ علم نظر نہیں آیا. سکینہ سینے پہ ہاتھ مار کر رو رہی تھی. ادھر عباس کی آواز آئی, آقا میں گر گیا, آقا میں گر گیا. حسین نے کمر تھام کر کہا عباس میری کمر میں طاقت نہیں ہے. کمر تھام کے عباس کے لاشے پر پہنچے. پہلی ٹھوکر لگی, حسین نے دیکھا عباس کا بایاں بازو کٹا ہوا پڑا. بھائی کے شانے کو اٹھایا, آگے بڑھے. دوسرا شانہ دایاں بازو کٹا پڑا تھا. دونوں شانے اٹھائے, دریا کے کنارے آئے. لاشا پڑا ہوا تھا. عالم یہ تھا کہ آنکھ میں تیر گرا ہوا تھا. جب میں کہوں گا تو زیارت آئے گی. آنکھ میں تیر تھا, سر سے پاؤں تک عباس تیروں سے چھلنی تھی. حسین پہنچ گئے, بھیا میں آ گئے, بھیا میں آ گئے. عباس کراہ کراہ کر کہہ رہے تھے آقا آپ کا شکریہ, آقا آپ کی کرم نوازی. میں نے تو صرف سلام کیا تھا, میں نہیں چاہتا تھا آپ میرے لاشیں پر آئے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے 72 لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے. فاطمہ کا لال تھک چکا ہے. وہاں کیسی بات کرتے ہو میرے بھائی, میں نے تمہیں بچوں کی طرح پالا ہے, میں نے تجھے بچپن سے پالا ہے, آج تجھے اس حالت میں دیکھ رہا. حسین دو زانو ہو کے بیٹھے, دو زانو ہو کے بیٹھے. سنیں گے جملہ, عباس کے سر کو اٹھایا, زانو پہ رکھا, بھائی کے بالوں کو سہلایا.
کہا تھا آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور دیکھو عباس ہم سامنے بیٹھے ہیں. کہا تھا آنکھوں میں تیر ہے, دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. حسین کے لیے بڑا مشکل تھے دو کام, ایک اکبر کے سینے سے برچی نکالنا, ایک عباس کی آنکھوں سے تیر نکالنا. حسین نے تیر نکالا, عباس کی آنکھ کو صاف کیا. عباس نے روئے اکبر حسین کی زیارت کی شکریہ کہا, دو جملے کہے, آقا میری وصیت یہ ہے کہ لاشا خیمہ میں نہ جائے. کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, بچی اب تک میرے خیمہ پر انتظار کر رہی ہے. ارباب مقاتل نے لکھا یہ تو عباس نے بہانہ بنایا تھا کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے. عباس سمجھ رہے تھے میرا آقا تھک چکا ہے, جوان بھائی کا لاشا نہیں اٹھا سکتا, تو زحمت نہ کرنا. ماتا کیا میری ماں بہن رو رہی ہے, عمر پر چمے عباس کا سایہ سلامت رکھے. مولا اس قصر عباس کو وسعت عطا فرما, تمام بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما, تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. بس آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. اور آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب سید سجاد قبر شہداء بنائیں اور جب میری قبر بنائیں تو اس پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس کی قبر ہے, اس پہ یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے, یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے. ختم ہو گئی گفتگو. جتنی مرتبہ بات ہوتی رہی, بار بار عباس اپنا سر زمین پر رکھ رہے تھے. حسین پھر سر اٹھاتے زانوں پہ رکھتے, عباس پھر زمین پر رکھتے. پھر حسین نے سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا, پھر عباس نے زمین پہ رکھ لیا. جب 4-5 مرتبہ ہوا, جملہ اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک سب اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں مارو گے. میں بھی ماتم کر رہا ہوں, سب ماتم کرو, سینہ سر پیٹو. ایک بار حسین نے پوچھا عباس بار بار سر زمین پر کیوں رکھ رہے ہو, میرے زانوں پر کیوں نہیں رکھ رہے؟ عباس نے روتے ہوئے کہا جتنے شہیدوں کے لاشیں مقتل میں لٹائے آپ نے سب کا سر زانوں پہ رکھا. ارے میرے بعد آپ کا گلا کٹے گا, کون آپ کا سر زانوں پہ رکھے گا؟ میں کہوں گا اے مولا عباس, فاطمہ موجود ہوگی, آجا میرے لال. ہائے عباس, ہائے عباس. آجا مجھ پہ